نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق علیہ۔ سامعین اکرام، جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے اس کے اندر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان حقوق کا بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حقوق جو اس ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں وہ 5 ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، سلام کا جواب دینا، جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا۔ اور نمبر 5، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ اس حدیث مبارک میں 5 چیزیں فرض کفایہ ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے اور وہ بھی حقوق اسلام میں سے ہے، جیسا کہ اگلی حدیث سے معلوم ہوگا۔ مگر سلام کرنا ایسی سنت ہے کہ جو فرض سے بھی افضل ہے، کیونکہ سلام کرنے سے نہ صرف یہ کہ تواضع اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ ادائے سنت واجب کا سبب بھی بنتی ہے۔ یعنی جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ بیمار کی عیادت اور جنازے کے ساتھ جانے کا جو حکم ہے اس سے اہل بدعت مستثنی ہے، یعنی روافض وغیرہ کی نہ تو عیادت کی جائے اور نہ ان کے جنازے کے ساتھ جایا جائے۔ اس حدیث مبارک میں اجابت دعوت کو قبول کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مدد کے لیے بلائے تو اس کی درخواست قبول کرنا چاہیے اور اس کی مدد کرنا چاہیے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہمانداری اور ضیافت کے لیے مدعو کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کی طرف سے دی گئی ضیافت میں شرکت کی جائے، بشرطے کہ ضیافت کسی بھی حیثیت سے ایسی نہ ہو کہ جس میں شرکت جو ہے وہ گناہ کا باعث ہو، جیسا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دعوت محض از راہ مفاخرت یعنی فخریہ طور پر ہو، جس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا مادہ پایا جائے، اور وہ دعوت کے جس کے اندر نام و نمود ہو اس میں شرکت نہ کی جائے۔ چنانچہ سلف یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور پہلے زمانے کے علماء کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ضیافت کو جو ہے وہ قبول نہ کیا جائے کہ جس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا جا رہا ہو، جس کے اندر نام و نمود ہو، جس کے اندر دکھاوا ہو، ریاکاری ہو۔ حدیث مبارک کے اندر چھینکنے والے کا جواب دینے کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر چھینکنے والا جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والے یرحمک اللہ کہیں۔ شرح السنہ کے اندر لکھا ہے کہ اسلام کے ان تمام حقوق کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا گناہ گار ہوں، یعنی ایسے مسلمان ہوں کہ جو گناہ گار تو ہوں مگر بدعتی نہ ہوں، تاہم اس احتیاط اور امتیاز کو مد نظر رکھا جائے کہ بشاشت یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اور مصافحہ کرنا صرف نیک مسلمان ہی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ فاجر و فاسق اور بد کردار اور گناہگار مسلمان کے ساتھ جو علی الاعلان معصیت اور گناہ میں مبتلا رہتا ہے اس کے ساتھ بشاشت سے ملنا، مصافحہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور اس راستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جوا کھیل رہے ہیں یا کسی
مقام کے اوپر گناہ کا کام کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بشاشت کا اظہار کرنا یا ان کو سلام کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ ان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنہ حتى يرجع، رواہ مسلم۔ یہ حدیث مبارک بڑی پیاری حدیث ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے کسی بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اس کا پوچھنا کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو گویا وہ بہشت کی میوہ خوری میں مصروف رہتا ہے، یعنی جنتی پھل اور جنتی میوے کھا رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ عیادت سے واپس نہ آ جائے۔ یعنی جب تک کسی مسلمان بیمار کی عیادت میں مشغول ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جب تک کہ بیمار کی عیادت اور مزاج پرسی سے فارغ ہو کر نہ آ جائے، برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے اندر فیضیاب ہوتا رہتا ہے، جس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس انسانی اور اخلاقی ہمدردی اور مروت کی بنا پر جنت اور جنت کی میوہ خوری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں، اور اس حدیث مبارک میں خمسن کا لفظ ہے کہ 5 حقوق ہیں، تو گویا کہ خمسن کا لفظ ہو یا ستن کا لفظ ہو یہ حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ کثرت کے لیے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس حدیث کو سن کر شیئر کریں تاکہ احباب کے ساتھ دینی معلومات شیئر کرنے کا اجر و ثواب ہم سب کو حاصل ہو، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس حدیث یا درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب فرمائیں۔